ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ ہمارا پروگرام خاص کر چل رہا ہے اسلام کے سلسلے سے کہ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ آخر کیوں ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا اس کے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر قلب صادق صاحب، اور اس ایپیسوڈ میں بھی وہ ہمارے ساتھ مسلسل بنے ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں جیسے بتایا کہ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں لوگوں کے دل و دماغ میں ہے وہ آخر کیوں ہیں، اور آپ نے بہت ہی عام اور فہم زبان میں ہمارے خاص کر ناظرین کو بتایا بھی۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی کچھ اور سوال ہیں جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے دیکھا جائے کہ اسلام کے لیے خاص کر یہ کہا گیا ہے کہ ایک بہترین اسپیکر ہونا چاہیے، ایک بہترین اسپوک پرسن ہونا چاہیے، تو اس کے اندر کتنی قابلیت ہونا چاہیے، کتنا علم ہونا چاہیے، یہ خاص کر ہمیں بتا دیں۔ یہ بہت واضح ہے، لیکن میں شخصیت پرستی کا قائل نہیں ہوں۔ کوئی بھی مسلمان جو اسلامک اسکالر ہو، جس کو عربی آتی ہو اچھی طرح سے، اور بعض ویسٹرن لینگویجز بھی اس کو آتی ہوں، جس نے قرآن کو پڑھا ہو، سمجھا ہو، تفسیر سے وہ آگاہ ہو، تعبیر سے آگاہ ہو، بالفاظ دیگر جو ایک اسکالر ہو اسلام کا، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اسلام کا اسپوک پرسن بن جائے۔ ہمارے یہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو آپ جانتے ہیں سنی حضرات سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کے یہاں تقلید ہے ہی نہیں ہے، تقلید میت ہے، وہ اس کے بارے میں عرض کرنا نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں تو جو ایک مرجع تقلید ہوتا ہے وہی پورے ہمارے مذہب کا اسپوک پرسن ہے، وہ ہونا چاہیے، اور ان کی زبان و قلم سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں نکلتی ہے کہ جو اختلافی ہو یا کسی کو اس سے دل آزاری۔ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے دیکھا جائے آج بہت سارے فرقے ہیں اور بڑی ہر طرح فرقہ پرستی کی باتیں ہوتی ہیں، صحیح سولوشن کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں۔ ہم نے آپ سے بتایا کہ سولوشن تو ہم نے خود ہی پیش کر دیا۔ فرقہ پرستی، اسلام میں فرقہ ہے ہی نہیں۔ تفرقہ اندازی کو قرآن نے بہت برا بھلا کہا ہے۔ یہ کہا ہے کہ فرقے جو بنتے ہیں وہ کسی غلط فہمی، ہم کئی آیتیں پڑھ دیں آپ کے سامنے کہ فرقے جو بنتے ہیں وہ کسی غلط فہمی کی بنا پر نہیں بنتے ہیں، بلکہ آدمی جانتا ہے کہ ستیہ کیا ہے، حق کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ بات بیان نہیں کرتے، اسی سے دشمنیاں پھیلتی ہیں۔ اس کی تو کوئی بھی مذہب و دھرم اجازت نہیں دیتا۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے موبائلز پہ کچھ واٹس ایپ کے اوپر آتے رہتے ہیں، اور یہ جو بھی ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں یہ ہمارے اپنے خود کے سوال نہیں، یہ ہمارے ویورز کے، خاص کر جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے سوال رہتے ہیں۔ جس طریقے سے دیکھا جائے بھی آج کے اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے، کچھ افراد ہیں جو اپنی زبان سے یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں چیٹ کے ذریعے یا پھر میسیجز کے ذریعے بہت زیادہ کنٹروورشل باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی مذہب کی کریں چاہے دوسرے کے مذہب کی کریں۔ تو اس کے بارے میں خاص کر اسلام مذہب نے کیا کہا ہے؟ دیکھیے، ہم ہر ایک کے جلسے میں جاتے ہیں اور ہم کامل دیانتداری کے ساتھ اپنے فرقے کو شامل کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا فرقہ بھی اس گناہ میں شامل ہے کہ ہمارے فرقے میں بھی جو پروفیشنل لوگ آتے ہیں تخت کے اوپر یا منبر کے اوپر، وہ دوسرے فرقوں کے بارے میں جو رائے بتاتے ہیں یا واقعات بتاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ اور ہم بہت ہاتھ جوڑ کے معذرت کرنا چاہتے ہیں اپنے سنی بھائیوں سے بھی۔ ہم ان کے علماء کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ابوالحسن ندوی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم رابع ندوی کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کے جو تخت پر بیٹھ کر تقریریں کرتے ہیں فضاحت انگیز، ہم ان کی بات بھی کر رہے ہیں، کہ ہم ان سے سچی بات بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں وہ باتیں کہتے ہیں کہ جس کی ہم کو یا ہمارے پوروجوں کو یا ہمارے بچوں کو خبر بھی نہیں ہے۔ بتائیے، ایک آدمی، ہم تو 1400 برس سے شیعہ ہیں، 1300 برس سے شیعہ ہیں بھائی، ہم کو خبر ہی نہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے آپ کا عقیدہ، کدھر ہے ہمارا عقیدہ؟ وہ اس طرح کی باتوں کے لیے ہم اللہ اور رسول کا نام پر درخواست کرتے ہیں کہ ان کو ایسی باتیں نہیں کہنا چاہیے۔ کسی کے خلاف کوئی بات کہنے سے پہلے اچھی طرح سے چیک کر، کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو کتابوں تو نہ معلوم کیا کیا لکھا ہوا ہے، کتابوں کی باتوں کا اعتبار نہیں۔ جیسے ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ پہلے جو ہماری اتھارٹی ہیں ان سے پوچھ لیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ان کا یہ عقیدہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو آپ ایسی چیز کو ہم پر کیوں منتے ہیں؟ اسی طرح سے سنی حضرات کے یہاں بھی ہے۔ ہمارے ایک دیوبندی اسکالرس تھے، مجھے ان کا نام مرتضیٰ ملک تھا غالباً، تو لندن میں وہ اسکالر،
ہم اس سیمینار میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ شیعوں اور سنیوں میں صرف 3% اختلاف ہے, 97% کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اب لوگ اس 3% کی اتنی کیموفلیجنگ کرتے ہیں, اتنا بڑھاتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں اصل دین یہی ہے. تو ہم درخواست کریں گے شیعوں سے بھی سنیوں سے بھی کہ نگیٹو اپروچ کو اڈاپٹ کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. آپ جس کے یقول حق ولو علی نفسہ قرآن نے کہا ہے کہ تم اپنے بارے میں کوئی سچی بات کہو. تو جب اپنے بارے میں ہم سچی بات کہنے کے لیے مجبور ہیں تو دوسرے پر الزام کیسے لگا سکتے ہیں, دوسرے پر جھوٹی بات کیسے؟ ہم بتانا نہیں چاہتے آپ کو. ایک مثال ہم دے دیتے ہیں سنی حضرات کی. اتنی یہ بات کہی گئی ہے کہ 99.9% سنی ہمارے بھائیوں کو یقین ہے کہ شیعہ سنی کو پانی پلاتے ہیں تو تھوک دیتے ہیں. بولا بتاؤ یہ کیسے شیعہ گئی؟ سوچیے تو پہلے. پھر ہم ان سے کہتے ہیں آپ کو کوئی عالم ملا ایسا جس نے یہ کہا کہ ہم کو کسی شیعہ نے پانی تھوک کے ملا ہے؟ سنتے ہیں تو سنتے ہیں پر کیوں اعتبار کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ غلط ہے. اور ہم حلف شرعی کے ساتھ کہتے ہیں کہ 1300 برس کی ہماری تاریخ میں آج تک کسی شیعہ نے کسی سنی کو تھوک کر نہ پانی پلایا ہے, نہ پلائے گا, نہ اس کی اجازت ہے. اس لیے کہ اسلام کے کسی فرقے میں دوسرے فرقے کے ساتھ بد اخلاقی کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے شیعہ جو مولوی حضرات ہیں وہ سنیوں پر معلوم کیسے اتہام لگاتے ہیں جس سے ان کا دامن بالکل پاک اور بری ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ قانون بن جائے کہ کسی مذہب کو دوسرے مذہب کے بارے میں کمنٹس کرنے کا حق نہیں ہے, وہ جو آپ کو سوال درپیش ہے پہلے اسے کسی اتھارٹی کے پاس آپ بھیج دیں, وہ بتا دیں کہ یہ نہیں یہ, اس کو آپ بیان کریں تو رشتے جو ٹوٹے ہیں وہ جڑ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا دیکھا جائے جس طریقے سے آج آتھینٹیکیشن کی بات ہوتی ہے, یہ خاص کر ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے کہ انٹرنیٹ کو ہی لوگ آتھینٹک ماننے لگے ہیں, حالانکہ انٹرنیٹ پہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی جو آتھینٹک ہو سکتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب خاص کر ان افراد کے بارے میں بتا دیں کہ جو انٹرنیٹ کو ہی آتھینٹک مان کے اسی سے اسٹڈی کر رہے ہیں اور قرآن اور حدیث کو بھول چکے ہیں. نیٹ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نیٹ کے معنی ہوتے ہیں جال. جی وہ انٹرنیٹ کا جال ہے. اور ہم سنی شیعوں ہندوؤں سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو شے فساد کے لیے ایجاد ہوتی ہے, انٹرنیٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صحیح باتیں بتائی جائیں. وہ تو ہمارے بارے میں معلوم کیا تھا تو خیر پڑھ کے دیکھتے بھی نہیں, کیسی مہمل باتیں آتی رہتی ہیں. تو انٹرنیٹ بہت اچھی چیز ہے, لیکن اچھی چیز اگر غلط ہاتھوں پہنچ جاتی ہے تو اس سے فائدے کے بجائے نقصان. اس پر یقین نہ کریں. پہلے جس سورس سے وہ آ رہی پہلے دیکھ لیں وہ اوریجنل سورس ہے بھی کہ نہیں ہے, کیونکہ وہ فرضی ناموں سے بہت کچھ آیا کرتا ہے. اس کے بعد خود تحقیق کر لیں. مذہب کا معاملہ اتنا آسان نہیں کہ آپ اسے ایک کھلونا بنا لیں, کبھی تو ہو جائے کبھی تو. سیریس ہے, یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے. ہم نے آپ بتایا تھا, دیکھیے ہم اسلام بارے مولا علی جو تھے وہ کسی سفر پر جا رہے تھے, گھوڑے پر سوار ہو چکے تھے. ایک شخص آیا, یہودی تھا وہ, ٹھیک ہے, یہودیوں سے میں کوئی دشمنی تھوڑی, تو حسینزم کا مسئلہ الگ ہے. اس یہودی نے کہا یا ابوالحسن مل اسلام, سفر میں آپ بعد میں جائیے گا, یہ بتائیے اسلام کیا ہے. حضرت علی نے جتنا سوال تھا اس سے بھی چھوٹا جواب دے دیا. آپ نے جواب دیا کہ الاسلام التعظیم لامر اللہ و شفقۃ علی خلق اللہ. بس یہ ہے اسلام. اللہ کے حکم کے آگے کسی کی حکم کی حیثیت نہیں ہے, اور اللہ کے بندوں سے محبت کرو. ہم یہاں پہ آپ بتا دیں اور مسلمانوں کو بتا دیں اور ہندوؤں کو بتا دیں, قرآن مجید کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے, اور آخری آیت کیا ہے, وہ کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ رب الناس. قرآن رب العالمین سے شروع ہوتا ہے, رب الناس پر ختم ہو جاتا ہے. یعنی آیت کا شروع جو ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ تمام انسانوں کا رب ہے, اور آخری آیت بتا رہی کہ اللہ تمام انسانوں کا مالک ہے, پالنے والا ہے اور خدا ہے. تو اسلام میں جہاں خدا ہوگا وہاں ناس ضرور آ جائے گا, وہاں لوگ ضرور آ جائیں گے, وہاں پیپل ضرور آ جائیں گے. ہم سارے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپروچ کو تھوڑا چینج کریں اور اسلام کے ذریعے سے محبت, اخوت, برادری, دوستی کا پیغام کو پھیلائیں, جو رسول کی سیرت بھی ہے اور ائمہ طاہرین کی بھی سیرت ہے. بے شک, بالکل صحیح کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ کی زندگی رہی نبوت سے پہلے کی, تو اس وقت کے افراد نے آپ کی اس زندگی کو کتنا ایکسیپٹ کیا, کتنا قبول کیا؟ دیکھیے پیغمبر کی زندگی بغیر رسالت و نبوت کے 40 سال تھی, اور ود رسالت یا مائے رسالت کے 23 سال تھی. 23 سال ایک نبی کے حیثیت سے آپ رہے ہیں وہ کم ہے, جو غیر نبی کے حیثیت سے آپ رہے ہیں عام انسان کی حیثیت سے وہ 40 سال ہے. اب اس 40 سال کی زندگی میں ہم آپ سے اور سننے والوں سے, دیکھنے والوں سے گزارش کریں گے کہ پیغمبر کی 40 برس کی زندگی میں کوئی صاحب ایک واقعہ بتا دیں
جس سے کسی انسان کو زمانے میں اسلام تو نہیں تھا کسی کو دکھ پہنچا ہو, کسی کی تکلیف پہنچی ہو, یا حضور نے کسی پر ظلم کیا ہو. حضور نے ہمیشہ قبل بعثت بھی ظلم مٹانے کی کوشش کی ہے, ظلم بڑھانے کی کوشش نہیں کی ہے. آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, آج جو سب سے زیادہ سویلائز کنٹری سو کالڈ کہی جاتی ہے وہ امریکہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی, امریکہ جاتے رہے برابر. لیکن آج جن مسلمان ملکوں نے اپنے کروڑوں اربوں ڈالر امریکہ میں رکھوائے ہیں وہ گروی ہو گئے ہیں, کیونکہ امریکہ سے میسج مل گیا کہ اگر تم نے ہمارا خلاف آنکھ اٹھائی تمہارا پیسہ ہم کھا جائیں گے. اب رسول کے کردار کو آپ دیکھیے کہ رسول جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت علی کی جان خطرے میں ڈال دیں کہ تم یہاں رکو. کیوں رکو؟ کہ جو ہمارے پاس مشرکین اور غیر مسلموں کے نان مسلمس کی امانتیں ہیں, ہم تمہاری زندگی کو خطرے میں ڈال کر تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے لیکن ہماری امانت داری خطرے میں نہ پڑنے پائے. تو جو شخص امین ہوگا وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا, وہ کسی پر زیادتی نہیں کر سکتا, وہ ہر ایک سے پیار اور محبت سے پیش آئے گا. اور بہت سے واقعات ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں اس طرح کے. حلف الفضول والا واقعہ پورا موجود ہے کہ ایک گروپ بنا لیا تھا حضور نے لوگوں سے مل کر کہ کوئی بھی شخص آئے مکے میں اس پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, جس طریقے سے دیکھا جائے کیا انسان یا خاص کر مسلمان کی جو اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مثلاً کوئی کنٹری سے ہم لے لیں یا سعودی عرب کے مسلمانوں کی بات کریں, انڈین مسلمس کی بات کریں, یا ایران اور بھی کنٹریز ان کے, تو جتنے بھی مسلمز یا جو بھی مسلم افراد ہیں تو کیا ان کی اہمیت سب کی الگ الگ ہے؟ قرآن اس بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ قرآن نے اس بارے میں بالکل صاف کہا ہے. ہم صاف کہہ دیتے ہیں کہ قرآن نے نہ نسل کی اہمیت دی ہے, نہ رنگ کی اہمیت دی ہے, نہ ملک کی اہمیت دی ہے, نہ کنٹری کی اہمیت دی ہے. قرآن نے بالکل صاف الفاظ میں دو چیزیں ہیں جن سے انسان کو اہمیت حاصل ہوتی ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بس دو چیزیں ہیں جس سے انسان اوپر اور نیچے جاتا ہے. ایک علم ہے, نالج ہے, گیان ہے. دوسرے شرافت ہے, کردار. جی, یہ دو پیمانے ہیں جس سے انسان اونچا ہوتا ہے. جس کا کردار اچھا ہے وہ اونچا ہے, جس کا کردار اچھا نہیں چاہے وہ جتنی بھی تصویریں پڑھ رہا ہو وہ بدترین مسلمان ہے. دوسرا علم ہے, نالج ہے, گیان ہے. علم ساری خوبیوں کی جڑ ہے. مسلمان اس سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں, یہی سارے مشکلوں کا سبب ہے. بے شک, بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب. ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے, جس طریقے سے ہم نے پہلے کے ایپیسوڈ میں بھی بے حجابی کو لے کے سوال کیا تھا کہ بے حجاب خواتین جو ہیں ان کو کس طریقے سے پروٹیکشن حاصل کرنا چاہیے, حجاب کرنا چاہیے. یہ بھی طارق فتح صاحب کا ہی ایک پروگرام ہے, اس میں خاص کر دیکھا گیا ہے کہ ان خواتین کو موقع ملتا ہے یا ان کو پروگرامز دیے جاتے ہیں جو خود حجاب نہیں کرتی ہیں اور بے حجابی کے متعلق ہی بات کرتی ہیں. تو ایسے افراد یا ایسی خواتین کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ طارق فتح صاحب کے پاس نہ جائیں. ان کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں, ہمارے مہمان ہیں, وہ ہمارے پاس آئے, ہم ان کو بتا دیں. طارق فتح صاحب کے تو خیالات پہلے سے معلوم ہیں. ہم آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتے ہیں. ہم میری لینڈ میں تھے امریکہ میں, اور ہمارے جو میزبان تھے اس علاقے میں, ہم باہر سے آئے تھے. ہم جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیٹی تھی قریب 8-10 سال کی, اور وہ تھے. تو ہم نے دیکھا باپ اور بیٹی میں جنگ ہو رہی ہے. بیٹی کہہ رہی تھی کہ ہم اسکول جائیں گے اسکارف باندھ کے. باپ مذہبی تھے, وہ کہتے بیٹا وہاں نہ جاؤ اسکارف باندھ کے, لوگ تم کو ستائیں گے. اور بیٹی اڑی کہ نہیں ہم تو اسکارف باندھ کے جائیں گے. باپ کہتا ہم نہیں جانے دیں گے, تمہاری ذلت ہوگی, بچے پریشان کریں گے. اتنے میں ہم پہنچ گئے. اب ان کا آپ بتائیے کیا کیجیے. اب ہم چکر میں پڑے. تو ہم نے کہا ایسا کیجیے کہ اس کو آپ ایک دن کے لیے, ہم ان بچوں کو بتا رہے ہیں, ایک دن کے لیے اسکول جانے دیجیے اسکارف باندھ کے. چونکہ جو پردے کی علت ہے وہ یہ کہ ستایا نہ جائے. ہم نے کہا اگر وہاں اس بچے کو ستایا جائے گا ہم خود کہہ دیں گے تم پردہ نہ کرو. نہیں ستایا ہم کو جا کے. اب تیسرے دن جو ہم پہنچتے کہ وہاں مولا تو مزاق کیا. ہم نے کیا بتایا کہ یہ لڑکی جو گئی حجاب باندھ کے اس میری لینڈ کے اسکول واشنگٹن کے پاس جب گئی ہے تو وہاں جتنے مسلمان بچیاں آتی بے حجاب آتی تو سب نے حجاب شروع کر دیا. تو جو اس بات کے نفع کو جانتا ہے وہ پہچانتا ہے. حجاب کی بھی حدیں ہیں, لمٹ ہے. جو حجاب ہمارے یہاں رائج ہے یہ حجاب اسلام میں نہیں ہے. اسلام کا حجاب جو ہے وہ آپ کو جاب سے نہیں روکتا, آپ کی آزادی کو نہیں روکتا, آپ کے لیے سارے راستے ہیں. صرف آپ کے پروٹیکشن کے لیے حجاب کے اوپر عورتوں کیوں احتجاج کر رہی ہیں بھائی؟ مردوں کو احتجاج کرنا چاہیے. اگر آپ میرے پاس آئے میں آپ کو دیکھ کوئی چیز چھپا لوں تو وہ چیز بگڑے گی, آپ بگڑیں گے. اس کا مطلب ہے کہ شریعت کو مردوں پر اعتبار نہیں, اس لیے مردوں سے پردہ کرا رہے ہوں. عورتوں کو اس پہ کون سی بگڑنے کی بات ہے؟ باقی اسلام میں ہر چیز کی. ہم بتا دیں اپنے بچوں کو اسلام میں کام کرنا یا جاب پہ جانا اس کی ڈیوٹی نہیں ہے, اس کا حق ہے. بے شک. اگر ڈیوٹی ہوتی تو شوہر اس کو مجبور کر سکتا تھا کہ جاب کرنا تمہاری ڈیوٹی ہے, جاؤ, اس کا حق ہے.
وہ اپنے حالات کے تحت خود فیصلہ کرے گی. اگر میں جاب کے اندر نوکری کر سکتی ہوں تو کروں گی, بزنس کر سکتی ہوں کروں گی, نہیں کرتا نہیں کروں گی. بے شک, بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے. ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے دیکھا جائے, خاص کر جب مسلمانوں میں ڈفرینس آف اوپینین کی بات آتی ہے تو یہ آپس میں جھگڑا فساد شروع کر دیتے ہیں, اور جبکہ یوں دیکھا جائے کہ اگر جو ایک ریشیو ہے کہ 90% یکسانیت ہی پائی جاتی ہے, اور پھر بھی 90 سے زیادہ, ڈاکٹر مرتضیٰ نے بتایا تھا کہ 97% یکسانیت, 97%. جی, اور یہ وہی ہے کہ پھر 3% باتیں جو صحیح ہیں تو اس کے باوجود یہ جھگڑا فساد. ایک دیکھیے ہم نے آپ سے گزشتہ ایپیسوڈ میں کہا تھا, اور اس کی بیک گراؤنڈ ہم بتا دیں. حضرت علی نے فرمایا کہ اذا اشتبہت الامور فعلیکم بالقرآن. اے مسلمانوں, جب تمہارے درمیان میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, کسی کے پاس نہ جاؤ, گو اسٹریٹ تو قرآن کے پاس جاؤ. قرآن جو فیصلہ کر دے اس کے آگے تم کردوں کو جھکا دو. اب ہم مسلمانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں, آپ لڑتے ہیں, اللہ کو مبارک کرے, کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ لڑو آپس میں؟ یہ قرآن میں دکھا دیجیے. اس کے رسول نے یہ حکم دیا ہے کہ آپس میں لڑ کر فارمولہ نکال لو سولو کا, نہیں دکھا سکتے. ہمارے کسی امام نے شیعوں سے کہا لڑ جاؤ خوب, نہیں کہا. تو پھر جب نہ امام کہہ رہا ہے, نہ رسول فرما رہے ہیں, نہ اللہ فرما رہا ہے, تو آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو مولانا فرمایا تھا قرآن ہم قرآن پاس گئے کہ یہ لڑائی مسلمانوں میں کیوں ہو رہی ہے, بتا دیا. قرآن کہتا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم. نہ اللہ لڑواتا ہے, نہ رسول لڑواتے ہیں, نہ امام لڑواتا ہے, بیچ میں جب شیطان آ جاتا ہے تو وہ لڑواتا ہے. میں بتا دینا چاہتا ہوں, ہر اور ینزغ مضارع کا صیغہ ہے جو کنٹینیوس ٹینس ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں ایک شیطان رہے گا جو مسلمانوں کو لڑاتا رہے گا. آج کا شیطان امریکہ اور اسرائیل ہے جو مسلمانوں کو لڑوا رہا ہے, اور مسلمان اندھے بنے بیٹھے ہیں, ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب ہم چاہیں گے کہ پروگرام وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام ہمارے ناظرین کو دے دیں, خاص کر جو پریزنٹ چل رہا ہے اور جو فیوچر میں کسی بھی طرح کی جو اسلام میں کے بارے میں خاص کر جو غلط فہمیاں ہیں وہ اور نہ بڑھیں, ان پر کنٹرول کیا جائے. خاص کر ایک پیغام دے دیں. ہم اپنے عزیز مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہیں گے, ہم 2 پیسے کے بھی آدمی نہیں ہیں, لیکن اگر ہم کوئی اچھی بات کر رہے ہیں تو سب کو کرنا چاہیے. ہم ہندوؤں کے جلسوں میں جاتے ہیں, ہم ڈنکے کے جو ہم جاتے ہیں اور جاتے رہیں گے, کیونکہ ہماری نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہندوؤں کو جو غلط فہمیاں اسلام کے بارے میں وہ دور کریں. اس کا اثر پڑتا ہے. اگر ایک بات ہو جائے, جیسے مراری باپو مسلمانوں کے جلسے میں آتے ہیں, ہمارے کتنے جلسوں میں تقریر کی, یہاں لکھنؤ میں ہم نے کیا تقریر کی تھی. اگر یہ آپ لوگ پروگرام بنا لیں کہ ہم ہندوؤں کے جلسے میں جائیں گے, ہندو بلائیں, آپ کے جلسوں میں آئیں گے. ہم جب ہندوؤں کے جلسے میں جائیں گے تو کوئی ہندو پریچر یا اسپیکر جو ہے وہ اسلام کے خلاف بات نہیں کر سکے, غیر معقول. اور اسی طرح سے جب وہ مسلمانوں کے آئیں گے تو مسلمان بھی کوئی الٹی سیدھی بات نہیں اڑا سکے گا. مثلاً ہم نے کہا تھا سر کہ ہر فرقہ کا آدمی دوسرے فرقہ میں غلط کہتا ہے. مسلمانوں کو جیسے ہم نے وہ پانی والی بات کہی تھی کہ پانی پلا, تو اسی طرح سے مسلمانوں کو بتائیں کہ ہندوؤں کے بارے میں عام مسلمانوں کو 99% ہے کہ نہیں ہے کہ وہ مورتی پوجا کرتے ہیں. کہاں مورتی پوجا کرتے ہیں, دکھائیے ہم کو. وید میں کہیں ہے مورتی پوجا کی اجازت؟ گیتا ہم نے 3 مرتبہ پڑھی ہے. وہ تو مورخ کہتا ہے مورتی پوجا کرنے والوں, اس پوری اس میں بحث کی گئی ہے. تو مورتی پوجا کرنے کی کسی دھرم میں اجازت نہیں ہے. آپ ان کے پاس گیتا کو پڑھیے, اس میں بھی دیکھیے قرآن مجید نے کہا ہے لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب, ہر دور کے لیے کتاب آئی ہے. تو ہر دور کے لیے کتاب آئی, ہندوستان میں کتاب نہیں آئی ہوگی. اب آپ کہتے تو سنسکرت میں, اب آپ سنسکرت کو نہ دیکھیے, میسیج کو دیکھیے. میسیج جو قرآن کا ہے وہی گیتا کا ہے. ہم بالکل وہ میسیج جو قرآن کا, مائنر چیزوں میں تو وہ تو ڈسپیوٹ ہوتا ہی ہے. جو میسیج قرآن کا ہے, خدا کی قسم وہی میسیج وید کا بھی ہے. وہ بھی توحید خالص ہے, یہاں بھی توحید خالص. جو وہاں کہا گیا ہے وہ یہاں کہا گیا ہے. لیکن جیسے مسلمان مولوی گڑبڑ ہوتے ہیں, ویسے ہی ہندو دھرم گرو بھی کچھ کم نہیں ہوتے. بودھ دھرم کیوں پھیلا ہے؟ یہاں ہندو بیٹھے ہیں, بتا دیں ان کو, ہم نے پڑھا ہے. بودھ دھرم کیوں پھیلا ہے؟ جب پنڈتوں نے لوگوں پر بھگوان کے نام پر اتیاچار, انیائے اور ظلم کرنا شروع کیا, تب گوتم بدھ اٹھے. ان کا یہ تو ہم کہیں بڑی راستے پر تو آئیں گے نہیں, تو ان کا جاؤ خدا ہی کو نہیں مانتے. یہ خدا کے نہ ماننے کا عقیدہ جو ہے گوتم بدھ, اس کی بیک گراؤنڈ پس منظر یہ ہے کہ چونکہ خدا کے نام کا مس یوز ہو رہا تھا, اس لیے انہوں نے خلق خدا کو ظلم سے بچانے کے لیے کہہ دیا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ظلم جو ہوتا ہے وہ بالکل خدا کے وجود سے انکار تک لوگوں کو پہنچا دیا کرتا ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں, مگر ہم ویسے مسلمان نہیں جیسے عام مسلمان پائے جاتے ہیں. ہم نے قرآن پڑھا ہے, ہم نے حدیث پڑھی ہے, ہم نے حضور کی سیرت دیکھی ہے. اب ہم شیعہ ہیں. اب آپ کو ایک بات بتا کے بات ہم ختم کریں. جب حضور کا لشکر آ رہا تھا امام حسین کے پاس, تو انہوں نے راستہ روک کر کیا کہا تھا, امام تم کیوں آ رہے ہو؟ کہا ہم آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے یزید کے گورنر کے پاس. کہا میں تو نہیں جاؤں گا. کہا تو آپ کو قتل کر دیں گے.
وہ کہتا ہے لشکر 1000 کا ہم آپ کی ہتیا کر دیں گے, آپ کو قتل کر دیں گے, اور امام اس کا جواب نہیں دیتے. امام نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہونٹ سوکھے ہوئے کیوں ہیں, تمہارے ہونٹ پھڑپڑا کیوں رہے ہیں, کلے زرد کیوں؟ کہا ہمارے پاس پانی کا اسٹاک ختم ہو گیا. تو امام نے اپنے عمل سے پیغام دیا کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں, جس دھرم کے ماننے والے ہیں, اس دھرم سے کہتا ہے کہ قاتل بھی تمہارا ہو, اگر اس پر بھی مصیبت پڑی ہو تو پہلے اس کی سمسیا کا سمادھان نکالو. آپ اگر تمہارے قتل کرنے والے ہو, لیکن ہم تمہاری مصیبت میں پہلے تمہارا ساتھ دیں گے, پہلے تم کو پانی پلا دیں گے, پیاس تمہاری بجھا دیں گے, اس کے بعد تم کو خود فیصلہ کرنا ہے. ہم سنیوں اور شیعوں سب سے گزارش کریں گے, آپ جو چاہے کریں, لیکن آپ خدا کے لیے پہلے اسلام کی اسپرٹ کو سمجھیں, اس کے میسج کو سمجھیں. مولوی کے پاس نہ جائیے, مولا کے پاس جائیے. مولوی کی بات کچھ اور ہوگی, مولا کی بات کچھ اور ہوگی. اگر کسی کو ہماری کوئی بات بری لگ گئی تو ہم اس سے معافی چاہتے, لیکن ہمارا دل بھی پھٹ چکا ہے حالات کو دیکھتے دیکھتے. ہم کیا کریں, مجبور ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور میرے ذہن میں تھا, ہم چاہیں گے کہ یہ سوال کر لیں. ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے ابھی ہم نے فرقہ کی بات کی تھی, مسلمانوں کے اتنے سارے فرقے ہیں, سب کی کتاب ایک ہے قرآن مجید, لیکن اس کے باوجود سوچیں الگ الگ اتنی زیادہ کیوں؟ میں آپ کو بتا دوں بیٹا کہ مسلمانوں کے اتنے فرقے نہیں ہیں جتنے ہندوؤں کے فرقے ہیں. 50 گنا زیادہ ہیں, مگر وہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں. جی. ایک جو ان کی اچھی بات ہے, فرقے ان کے بھی بہت ہیں. آپ یو پی کے اندر راون کو جلایا جاتا ہے, ایک پوجا کی جاتی ہے, جلایا جاتا ہے نا. یہی ہندو ساؤتھ میں جاتے ہیں تو راون کی پوجا کرتے ہیں, وہ راون کی پوجا کرتے ہیں یا راون گلے جلا, دونوں آپس میں گلے مل جاتے ہیں. ابھی نظریات اختلاف تو اسے گردن کاٹنا کہاں لازم آتا ہے بھائی. آپ کا نظریہ یہ, ہمارا نظریہ یہ. سب سے پہلے آپ کو چاہیے کچھ بھی ہو, آپ ہندو ہو کہ مسلمان ہو کرسچن ہو, سب سے پہلے آپ ہیومن بینگ ہیں. سب سے پہلے آپ انسان. کتے آپس میں لڑتے ہیں, شیر ایک دوسرے کو پھاڑ کھاتے ہیں. آدمی سے توقع تھوڑی ہے کہ نظریے کے اختلاف پر دوسرے کو قتل کر دے گا, دوسرے کو مار دے گا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی عام اور فہم زبان میں خاص کر بتایا کہ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ کیوں ہیں, اور یقیناً آپ نے بہت ہی اچھی وضاحت کے ساتھ ہمارے ناظرین کو وہ ساری باتیں بتائیں کہ جو مسکنسیپشنز تھے, جو کمپلیکیشنز تھے, وہ یقیناً دور ہوئے ہوں گے انشاءاللہ. ہم یہی چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ اور بھی کچھ پروگرامز کریں. فی الحال ابھی ہم کو یہیں پر رکنا ہوگا اور آپ سے اجازت لینا ہوگی. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فی الحال ناظرین آپ سے بھی ہم اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ میں حسن آصف پھر حاضر ہوتا ہوں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. فی امان اللہ.